السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تمتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کانوں کا بہنا۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کانوں کا جو بہنا ہوتا ہے یہ تینوں صورتوں میں ہوتا ہے، تینوں تحریکوں میں ہوتا ہے۔ اعصابی تحریک میں بھی ہوتا ہے، عضلاتی تحریک میں بھی ہوتا ہے، اور غدی تحریک میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہچان آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، یہ حکیم کا کام ہے پہچان کرے کہ آیا کہ یہ جو کان بہ رہے ہیں کس تحریک میں بہ رہے ہیں۔ بعض دفعہ اعصابی تحریک میں بہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ عضلاتی تحریک میں بہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ غدی تحریک میں بہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ غدی تحریک میں جو کان بہتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلو میں آپ کو نشانیاں بتا دیتا ہوں، علامات بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آ جائے تو آپ علاج تو کر سکیں نا۔ اعصابی تحریک میں جب کان بہیں گے، چاہے دایاں کان بہے، ویسے اس میں بہتا دایاں کان ہے، بعض وہ دونوں بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو رطوبات ہوگی جو کانوں سے نکل ہوگی وہ وائٹ کلر کی ہوگی، سفید ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر عضلاتی تحریک میں وہ کان اگر بہ رہے ہیں تو ان میں خون کی ملاوٹ ہوگی، خون زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عضلاتی تحریک ہوں گے۔ اور غدی تحریک میں کیا ہوتا ہے کہ پیلے کلر کی، یلو کلر کی گاڑھی رطوبات پیپ کی طرح نکل رہی ہوتی ہے، وہ غدی تحریک ہوتی ہے۔ تو آسان سے علاج ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اعصابی تحریک ہے تو آپ نے اس کو عضلاتی کر دینا، عضلاتی میڈیسن دینی ہے، اور کوشش کریں عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی میڈیسن دیں، انشاءاللہ تعالی مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خون بہ رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جب خون کانوں سے بہتا ہے تو اس وقت رطوبات فنا ہو جاتے ہیں، خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 5 اور 6 نمبر کی میڈیسن دینی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مریض کو پیپ آ رہی ہے بہت زیادہ، یعنی کہ پیلے کلر کا مواد بہ رہا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ غدی تحریک ہوتی ہے، اس وقت اعصابی تحریک کو بحال کر دیں، اس میں اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی میڈیسن دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو میں آج بات آپ سے کر رہا ہوں وہ غدی عضلاتی تحریک کی پیپ جو کانوں سے بہتی ہے، اس میں آنتوں کی سوزش بھی ہو جاتی ہے، اس میں منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، اس میں ثقل سماعت بھی ہو جاتی ہے، یعنی سماعت کا بوجھ پن جسے کہتے ہیں، ثقل جسے کہتے ہیں، صحیح آواز نہیں سنائی دیتی، اونچا سنائی دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آج میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب جو غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو کانوں سے جو مواد نکل رہا ہوتا ہے، جو پیپ بہ رہی ہوتی ہے، جو کان بہ رہے ہوتے ہیں، وہ یلو کلر کا مواد نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو میڈیسن دینی ہے وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، وہ میڈیسن آپ دیں، انشاءاللہ آپ کے مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ غدی عضلاتی میں یہ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری علامات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، زیرہ سفید 100 گرام، تخم کاسنی 100 گرام، سوڈا خوردنی 100 گرام، گل نیلوفر 50 گرام، گل گلاب 50 گرام، کشنیز 40 گرام، سہاگا 75 گرام لینا ہے۔ اب سہاگا بریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خام ہی ڈالتا ہوں، آپ بھی خام ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، مریض ٹھیک ہوگا۔ ملٹھی 75 گرام، ریوند خطائی 90 گرام، اس کا آپ نے چھوٹا بریک پاؤڈر بنا کے چھوٹی آدھی چمچ، یعنی جسے ½ ٹی اسپون کہتے ہیں، صبح شام آپ نے کھانے کے بعد ہمارا پانی استعمال کرنا ہے۔ دوسرا نسخہ، اسرول 50 گرام، اجوین خراسانی 50 گرام، خشخاش 50 گرام، گوند کیکر 50 گرام، سندل سفید 50 گرام، سرنجان شیری 50 گرام، تخم کاہو 50 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صرف اور صرف دن کے 1 بجے یا 2 بجے آپ نے ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے۔ تیسری چیز پنسار سے مل جاتی ہے، بازار سے مل جاتی ہے، اس کا نام ہے جوار شیشائی، وہ آپ لے لیں، وہ چھوٹی آدھی چمچ رات سوتے وقت ہمراہ دودھ استعمال کریں۔
چند دن آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کی جو کان سے پیپ بہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اگر شکل سماعت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر آنتوں کی سوزش ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں اللہ سے اجازت اس دعا کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیاں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تندرستی، محتاج و غربت افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔